اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کے رکوع نمبر 18 سے۔ سورۃ انعام کے رکوع نمبر 18 حلال و حرام کے احکام اور مشرکین کی غلط فہمیوں کا رد ہے اور دین ابراہیمی کی پیروی پر مشتمل۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اپنی طرف سے حرام اور حلال بنانے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ تو اس رکوع کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انسان اپنی خواہش اور رسم و رواج سے دین نہیں بدل سکتا۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے کہ جو میری طرف قرآن وحی کیا گیا نا، نہیں میں پاتا اس میں کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا، کہ ما اوحی الیہ نہیں وحی کی گئی میری طرف کہ محرمن علی طاعم یطعمہ، کہ کوئی کھانے والی چیز ہو اسے حرام کیا گیا ہو۔ الا ان یکون میتۃ، ہاں مگر مردار حرام ہے، او دمن مسفوحا یا بہا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس وہ ناپاک ہے، او فسقا یا پھر وہ گندگی ہے۔ تو اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، اور اس حال میں کہ اگر کوئی بندہ جو کوئی مجبور کر دیا جائے وہ کھا سکتا ہے، غیر باغ نہ وہ اس سے بغاوت کرنے والا، ولا عاد نہ حد سے گزرنے والا، فإن ربک غفور الرحیم، تو تیرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سے مقصود ان مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے از خود کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کر اپنی فاسد الراء کے ساتھ انہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام کے ناموں سے موسوم کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ان کو بتا دیں کہ وحی الہی میں ان چیزوں میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں، اور وہ ہیں مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اس کے سوا اور چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے ان محرمات میں سے صرف بقدر ضرورت استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا، لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حکم بن عمر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بصرہ میں یہی بات روایت کیا کرتے تھے، لیکن یہ علم کے سمندر عبداللہ بن عباس اس کا انکار کرتے، اور وہ اس آیت میں فرماتے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو ان احادیث کا علم نہ ہوا ورنہ وہ ایسا نہ کہتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے اس موقف سے بعد میں رجوع بھی کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں تو کھا لیتے تھے اور کچھ سے نفرت کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ بس جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا وہی حرام ہے، اور جس سے اس نے سکوت فرمایا ہے وہ قابل معافی ہے۔ پھر اس آیت کو تلاوت کی۔ حضرت سودا بنت زمعہ بیان کرتی ہے کہ ہماری بکری مر گئی، میں نے اس کے چمڑے کو رنگ لیا اور وہ چمڑا ہمارے پاس لمبا عرصہ رہا، یہاں تک کہ بعد میں اس کا مستیزہ بھی بنا لیا گیا۔ او دمم مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، کہ بہا ہوا خون، یعنی خون جو بہہ جائے چاہے وہ زندہ کا ہو یا ذبیحے کا، وہ حرام ہے۔ البتہ دو خون، کلیجی اور تلی جو ہے نا وہ حلال ہے۔
خنزیر کا گوشت وہ گندگی یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے اور بے غیرتی میں بدترین جانور ہونے کی وجہ سے کھانے والوں میں اس کی تاثیر کی بنا پر معنوی طور پر سراسر یہ گندگی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہیں ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا تھا۔ من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گایوں بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی تھی، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بیاض، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا تھا۔ کل ذی ظفر سے مراد ہر وہ جانور ہے اور پرندہ ہے جس کی انگلیاں پٹی ہوئی نہ ہوں، یعنی کہ جس ناخن بڑے نہ ہوں، جیسے شتر مرغ یعنی کہ انگلیاں کھلی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے شتر مرغ، بطخ، گائے، بکری وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے انہی جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے پنجے یعنی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ من البقر والغنم، معلوم ہوا کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا تھا، صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ سے لگی ہو یا ان کی آنتوں سے چپکی ہوئی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وہ چربی جو دم، پاؤں اور پسلی وغیرہ کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی، یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں سیدنا یعقوب نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی اور ہم تو ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے تھے، بلکہ ان کے بہت زیادہ سوالات کی بنا پہ اللہ نے ان پہ حرام کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر ملی کہ سمرہ نے شراب بیچی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمرہ کو تباہ کرے، کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کرے کہ ان کے لیے چربیوں کو حرام قرار دیا تھا، تو انہوں نے انہیں پگھلا کر اسے فروخت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع سے منع کیا ہے۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ان سے کھالوں کو چکنائی لگائی جاتی ہے، کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، اس سے لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہود کو تباہ و برباد کرے کہ ان کے لیے جب چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلا کر بیچ دیا، پھر اس کی قیمت وہ کھانے لگے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ یعنی اگر تم اب بھی نافرمانی کی روش چھوڑ کر حق کی راہ، سیدھی راہ اختیار کر لو گے تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے، لیکن اگر اپنی موجودہ روش پر اڑے رہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم سے ٹل جائے گا۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو مجرموں اور سرکشوں کو کوئی چیز اس سے نہیں بچا سکتی۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ذو رحمت واسعہ میں ترغیب ہے اور آخری حصے میں ترہیب ہے، اور یہ خاص قرآن کا انداز نصیحت ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں ان ربک سریع الحساب وانہ غفور رحیم، بے شک تیرا رب بہت جلدی حساب لینے والا بھی ہے اور بے شک وہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کوئی کافر اللہ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، ان قریب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ اجلاتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کچھ بھی حرام کرتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، قل هل عندکم من علم، کہہ دو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تم اسے پیش کرو ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، تم اٹکل کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ یعنی جب وہ اپنے شرک اور مجرمانہ روش پر قائم رہنے کی دلیل نہیں پاتے تو تقدیر کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں خود اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم شرک کریں، جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرائی ہیں انہیں حرام ٹھہرائیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم سے ان اعمال کا صدور ممکن نہ تھا، لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں اور یہی صحیح اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی شبہ کی وجہ سے بہت سے لوگ پہلے بھی گمراہ ہوئے ہیں، اور یہ نہایت لچر دلیل ہے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جن کی بنا پر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر راضی ہے تو اسے ظاہر کرو۔ اس کے بعد اللہ نے خود ہی فرمایا کہ اے اہل شرک، تمہارے پاس وہم اور خیال اور عقائد فاسد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تم جو یوں ہی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ پھر کامل دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے نا، فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت سے نوازنا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرنے میں اس کی حکمت تامہ اور حجت بالغہ کارآمد ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی قدرت اور مشیت اور اختیار کے ساتھ تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا، مگر وہ مومنوں سے راضی اور کافروں سے ناراض رہنے والی ذات ہے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دو کہ تم اپنے گواہ اور شہادت پیش کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ شہادت دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت مت دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، نہ پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کو لاجواب کرنے کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جنہیں تم حرام سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ اگر بالفرض محال کوئی ان کی تائید میں گواہی دیتا ہے جو محض کذب اور تعصب کی بنیاد پر ہوگی تو آپ ان کی تصدیق نہ کیجیے، نہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کیجیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ سب چیزیں ناپاک اور حرام ہیں، مگر اگر کوئی مجبوری ہو تو اجازت دی گئی ہے۔ مطلب اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حلال اور حرام اللہ کے حکم سے ہے، انسان اپنی طرف سے قانون نہیں بنا سکتا۔ دوسرے نمبر پر جو بات
پتہ چلی ہمیں وہ یہ کہ جھوٹے دعووں کی تردید، یہود اور مشرکین نے بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کے جھوٹے دعوے ہیں، اللہ نے ایسی پابندیاں نہیں لگائی۔ یعنی دین کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو نمبر 3 اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں پر خاص چیزوں کی حرمت سزا کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں ان کے ظلم کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، مثلا کچھ جانوروں کی چربی اور کچھ مخصوص چیزیں بطور سزا ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ بعض پابندیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اصل شریعت نہیں ہوتی، یعنی کہ بعض پابندیاں ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے لگا دی جاتی کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا ہوتی ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ پتہ چلا کہ دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ وہ مشرک نہیں تھے بلکہ توحید پر قائم تھے، یعنی اصل دین توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ نمبر 5 پہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت اور عدل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہدایت پر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو گمراہی اختیار کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، یعنی کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لگی اپنی زندگی میں اسے اپنانے کے لیے یہ چیزیں پتہ چلی کہ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف قرآن و سنت سے لینا چاہیے، دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اصل دین توحید اور اتباع ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام انسان کو بھلائی کے لیے، اللہ کے احکام انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ گناہوں سے انسان خود اپنے اوپر پابندیاں اور مشکلات لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہم کل